اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ ترجمہ: اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اور وہ جنہوں نے صبر کیا یعنی نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا۔ نمبر 2 نیکیوں پر صبر کرنا یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا۔ نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مذموم صبر۔ انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا کامل اور مضبوط ہے، اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اسے ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہنسیں۔ ان تمام امور میں اگرچہ ظاہری طور پر صبر ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے یہ صبر مذموم ہے اور اس آیت کے تحت داخل نہیں۔ نمبر 2 ہے قابل تعریف صبر۔ یہ وہ صبر ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے اور جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ ہی سے طلب کرے۔ یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے، یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے، یعنی ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں اور اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ وکیل بنانے والی ذات
اللہ تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریف کا لالچ نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں۔ فرمایا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور بد کلامی کا جواب شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے حلم اور ایذا کے بدلے صبر کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی جو یہ نیک اعمال بجا لائے گا اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام یعنی جنت ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ترجمہ: وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ فرمایا وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی اس سے پہلی والی آیات میں مذکور اوصاف کے حامل حضرات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی ان باغات میں داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان حضرات جیسے عمل نہ کیے ہوں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے باپ دادا وغیرہ کو ان کے درجہ میں داخل فرمائے گا، اور ان کے بعد فرشتے روزانہ دن اور رات میں 3 مرتبہ تحائف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارتیں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اسی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے احوال اور جو کرامتیں اور بلائیاں ان کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدبختوں کے احوال اور ان کے لیے جو سزائیں تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا اعتراف کر کے اور ایمان لانے کا عہد قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں میں سے جسے چاہے وسیع رزق دے کر غنی کر دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کے رزق میں تنگی فرما کر اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ یاد ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا، بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے 2 حکمتیں یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعد مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعد مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اور میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔
فرمایا اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی مشرکین پر جب اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخریہ خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنوں کا طریقہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرے، یہ بری ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضل ہی تعالیٰ اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو یہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقویٰ پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا میں شمار ہوگا۔ مومن و کافر اور فاسق و پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ پر ویسی نشانی کیوں نہ اتری جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تاکہ وہ آپ کی صداقت پر نشانی اور دلیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کہ ایسا آدمی نشانیاں اور معجزات نازل ہونے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ الغرض کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود گمراہ رہتا ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو اسے معجزات اور نشانیوں کی کثرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ اسے دکھاتا ہے جو دل سے اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہ دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا اسے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں، خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیدار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں
جو شیطان سے کہتے ہیں تم نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں مذکور لفظ طوبیٰ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد راحت و نعمت اور شادمانی اور خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوشنمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں، اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ ترجمہ، اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام کو گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا اسی طرح آپ کو اس امت کی طرف بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کو بڑی شان سے رسالت عطا کی تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک اور وہ شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائے ہیں، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور مقادر وغیرہ کا قول ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا آپ ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھوائیے۔ اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ رحمان تو وہی ہے جس کی معرفت سے تم انکار کر رہے ہو، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ترجمہ، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت کا شان نزول، کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں، اور زمین پھاڑ کا چشمہ جاری کیجیے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں، اور قصی بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجیے تاکہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، تو ایمان وہی لائے گا
جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی نشانیاں دکھا دی جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے انوار کو نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مند ہے، کیونکہ کفار قرآن کریم کے نور کو نگاہ بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے وہ اس کے برحق ہونے کی برہان کا مشاہدہ نہ کر سکے اور حق قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل قرآن عظیم کے نور سے منور ہو جائے اور قرآن آیات کی تاثیر اس پر اثر کرے، تو وہ نگاہ بصیرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور اسے سمجھ کر پڑھے اور اس میں دیے گئے احکام پر عمل کرے اور ممنوعات سے باز رہے، تو انشاءاللہ اس کا دل قرآن پاک کے نور سے جگمگا اٹھے گا اور وہ اس کی آیات کی تاثیر اپنے ظاہر اور باطن میں دیکھ لے گا۔ فرمایا تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے؟ اس آیت میں ان مسلمانوں کو جواب دیا گیا جنہوں نے کفار کی نئی نشانی طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دی جائے۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ جب زبردست نشانیاں آ چکیں اور شکوک و شبہات کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روز روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، ان واضح دلائل کے باوجود لوگ مکر گئے اور حق کا اعتراف نہ کیا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ عناد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور عناد رکھنے والا کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کا اب ان سے حق قبول کرنے کی کیا امید؟ کیا اب تک ان کے عناد کا مشاہدہ کر کے واضح نشانیوں اور دلائل سے ان کے اعراض کرنا دیکھ کر بھی ان سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دے اور ان کا اختیار سلب فرما لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام آدمیوں کو عطا فرما دیتا اور کوئی کافر نہ رہتا، مگر آزمائش اور امتحان کے گھر کی حکمت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ فرمایا اور کافروں کو ہمیشہ یعنی کفار اپنے کفر اور خبیث اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے حوادث، مصائب اور آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا رہیں گے، کبھی قحط میں، کبھی لٹنے میں، مارے جانے میں، کبھی قید میں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے رہے۔ فرمایا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ کے دن ان کے گھروں کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین غالب ہونے کا اور مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔